السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے زہریلا آدمی۔ تارا نے برقع اتار کر ایک طرف ڈال دیا اور خاور نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ تارا ہنس پڑی۔ چھپ کر آئی ہو؟ ہاں بابا، میں بڑی الجھن میں ہوں۔ مجھے انکل پرمود کے پرسنل سیکریٹری مسٹر سختر کے متعلق بھی کچھ بتائیے۔ خطرناک آدمی ہے لیکن اسٹیٹ کے لیے نہیں۔ وہ کمال فریدی کا دشمن ہو گیا ہے، میرے علم میں لائے بغیر اس پر حملے کراتا رہتا ہے۔ یہ بھی اس کی دیانت داری کا ثبوت ہے، وہ اسٹیٹ کے دشمنوں کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ وہ آپ کے متعلق بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ خاور مسکرایا۔ میں اس کا دوست ہوں اور نہ دشمن۔ میں اسی کی وجہ سے چھپ کر آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ فراڈ ہیں۔ تمہارے کمال فریدی کا بھی یہی خیال ہے میرے متعلق۔ خاور بدستور مسکراتا رہا۔ لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، آپ عظیم ہیں۔ اپنی تعریف سن کر بھی مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ اپنی تعریف سن کر بھی مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ عظیم تو وہ ہے۔ وہ چھت کی طرف انگلی اٹھا کر بولا۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ میرے لیے بھی تو کچھ کیجیے۔ سنیے، پہلے صرف دیوانگی تھی، اب اس میں ضد بھی شامل ہو گئی ہے۔ میں نے جس چیز کی خواہش کی ہے اسے اپنائے بغیر نہیں چھوڑا۔ میں جانتا ہوں میری بچی، لیکن فریدی کے متعلق بھی میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پتھر ہے۔ ہاں، مجھے یقین ہے، وہ مجھ سے کئی بار ملا ہے، لیکن تارا کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ اس طرح ملتا ہے جیسے مجھ میں کوئی خاص بات ہی نہ ہو۔ خاور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ آنکھیں بند کر لیں، پھر اس طرح بوکھلا کر آنکھیں کھولیں جیسے اچانک کسی ذہنی حادثے سے دوچار ہوا ہو۔ چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ نہیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں سمجھتی ہوں، تارا مسکرائی۔ آپ مذہب کی بات کریں گے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میری ماں یورپین کرسچین تھی، میرا باپ ہندو تھا، لیکن میرا کوئی مذہب نہیں۔ میں اسے ڈھکوسلا سمجھتی ہوں۔ تم نہیں سمجھی میری بچی، بہتر یہی ہے کہ اس خیال سے باز رہو۔ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اسے حاصل کرنے پر تل ہی گئی تو تمہیں پہلے خود کو کسی دوسرے کے حوالے کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تارا جھلا گئی۔ ستارے یہی کہتے ہیں، تم مجبور ہو، البتہ اگر تم اسے حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دو تو زندگی سلامت روی سے بسر کرتے ہوئی منزل تک جا پہنچے گی۔ لیکن یہ منزل فریدی نہیں ہوگا، فریدی اور صرف فریدی۔ تارا مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ یک بیک خاور کی آنکھیں خوفزدہ نظر آنے لگیں۔ وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ تارا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی جسمانی قوت اس کی اپنی آنکھوں کے راستے خاور کی آنکھوں میں کھینچی جا رہی تھی۔ ہاتھ پیر شل ہوتے جا رہے تھے، اور وہ تو خود میں اتنی سکت بھی نہیں محسوس کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے نظر ہی بچا سکتی۔ دفعتاً خاور سانپ کی طرح پھپکارا۔ تو پہلے خود کو فریدی کے کسی دشمن کے حوالے کر دو۔ تارا کے خشک ہوتے ہوئے ہونٹ خفیف سے کھلے لیکن آواز نہ نکل سکی۔ پھر خاور نے جھرجھری سی لی اور پچھلی حالت پر واپس آتا ہوا نرم لہجے میں بولا، میری توقع ہے کہ تم اپنے ضمیر کا خون نہیں کرو گی۔ دل ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے دو۔ ضمیر کا گلا گھونٹنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے۔ پھر مردہ روح لے کر جینے سے کیا فائدہ؟ تم زندگی بھر یہی محسوس کرو گی جیسے کاندھے پر کسی کی لاش اٹھائے پھر رہی ہو۔ تارا کی سانس پھول رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میلوں یکساں رفتار سے پیدل چلنے کے بعد اچانک رک گئی ہو۔ وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر اس کرسی کی طرف مڑ گئی جس کے ہتھے پر برقع پڑا ہوا تھا۔ تو ہینڈی کا نشہ بھی ہرن ہو گیا، اور حمید برا سا منہ بنا کر بولا، کیوں بیٹے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہینری سوچ میں پڑ گیا۔ رائفل والے بھی سامنے آ گئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر نقابیں نظر آئیں، اور پھر وہ لڑکی اٹھلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اب تم اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنا سکتے ہو بوڑھے، لڑکی نے ہنس کر کہا۔ اس کی جیب میں 3,000 نکال کر میرے حوالے کر دو اور اسے باتھ روم میں بند کر دو۔ کیا مطلب؟ حمید بوکھلا کر بولا۔ یہ حضرت تمہیں سبق دینا چاہتے تھے، فرمانے لگے کہ اس کے روپے چھین کر اسے غسل خانے میں بند کرا دینا، کم سے کم 5 گھنٹوں کے لیے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمانے لگے، لڑکیوں کے متعلق میرے کان چاٹتا رہتا ہے، میں اسے سبق دینا چاہتا ہوں۔ کیوں کھوسٹ، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہینری کا منہ پک ہو گیا تھا۔ کبھی وہ حمید کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی لڑکی کی طرف۔ ٹفر کہیں کے، لڑکی اسے چڑھا کر بولی، اگر یہ لڑکیوں کے متعلق تمہارے کان چاٹتا بھی ہے تو میں بھی لڑکیوں کے متعلق دوسروں کو کان چاٹتی رہتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، ہینری نے جلدی سے کہا، لہٰذا اب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔
لڑکی نے قہقہا لگایا۔ حمید جیب سے اپنا پائپ نکال کر تمباکو بھرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے پائپ کے بجائے ریوالور نکال لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لڑکی نے ایک نقاب پوش کو اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں چلا آیا۔ اس بوڑھے کو کسی باتھ روم میں بند کر دو۔ ارے نہیں نہیں، ایسا ظلم نہ کرو، حمید بول پڑا۔ تم اس کی طرفداری کرو گے جو تمہیں پریشان کرنا چاہتا تھا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ تب پھر میں تمہیں بھی سزا دوں گی، تمہیں اس کی داڑھی اپنے ہاتھوں سے مونڈنی پڑے گی۔ واہ، حمید نے قہقہا لگایا، یہ تو سزا نہ ہوئی۔ اٹھایا ریزر اور کر دی صفائی۔ سزا تو میں اس وقت سمجھتا جب تم داڑھی اکھاڑ دینے کا حکم دیتی، مجھے سخت محنت کرنی پڑتی اور وہ چیخ چیخ کر رہ جاتا۔ بہت اچھے، لڑکی ہنس پڑی، خاصی تفریح رہے گی۔ اچھا چلو یہی صحیح، اکھاڑ دو اس کی داڑھی، خون پی لوں گا۔ ہینری غرا کر کھڑا ہو گیا۔ گراؤ اسے زمین پر، لڑکی نے نقاب پوش کو حکم دیا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ شاید ان کی زندگیاں خطرے میں نہیں ہیں۔ اگر مار ڈالنا ہی مقصود تھا تو اس تفریح کی نوبت ہی نہ آتی، وہیں ہوٹل میں ہی وہ دونوں بھی ڈھیر کیے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ امر بھی یقینی تھا کہ وہ پہچان لیے گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بوڑھا اس طرح نہ مارا جا سکتا۔ دفعتاً ہینری نے دہاڑنا شروع کر دیا۔ وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ 3 نقاب پوش اسے زمین پر گرا دینے کے لیے بھڑ گئے تھے۔ ٹھہرو ٹھہرو، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، گراؤ نہیں، بس ہاتھ پکڑے رہو۔ وہ آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں ہینری کی مصنوعی داڑھی اکھاڑ لی۔ لڑکی نے قہقہا لگایا اور حمید جھک کر آداب بجا لاتا ہوا بولا، سرکار ہم بہروپیے ہیں، اسی کی روٹی کھاتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی سرکار سے انعام ضرور ملے گا۔ دفعتاً لڑکی سنجیدہ نظر آنے لگی۔ حمید بھی خاموش ہو گیا۔ نقاب پوش نے ہینری کو چھوڑ دیا تھا۔ ختم کرو، لڑکی ہاتھ اٹھا کر بولی، انعام ضرور ملے گا، یہ درگوری ہے، دارالحکومت نہیں، یہاں سکتر صاحب کا سکہ چلتا ہے۔ بتاؤ کہ تم لوگ سکتر صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یاد رکھو، جھوٹ بولنے کی سزا موت ہوگی۔ حمید نے طویل سانس لی اور ہینری جمائی لے کر منہ چلانے لگا۔ غالباً وہ پھر 2 4 چسکیوں کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ لے جاؤ، لڑکی نے غصیلے انداز میں کہا، ان کے جسموں سے کھال اتار دو، اس وقت تک اذیتیں دیتے رہو جب تک یہ سب کچھ نہ بتا دیں۔ ان کے گرد رائفلوں کا حلقہ تنگ ہوتا گیا۔ رات کو پرمود ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں قدم رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ 5 خوکار قسم کے کتے رات بھر پورے کمپاؤنڈ میں دوڑتے پھرتے تھے اور ان کی موجودگی میں عمارت کا کوئی فرد بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔